السلام علیکم آل. آج ہم لوگ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یخرجکم ثم الیہ ترجعون. یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا. پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے. ایسے محسن سے تم کسی طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں. اپنا انجام خود سوچ لو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان سے پہلے پیدا کی گئی تھی. یہی بات سورۃ ہم سجدہ کی آیت 9 تا 12 سے ثابت ہوتی ہے. مگر سورۃ نازعات میں والارض بعد ذالک دحیھا بظاہر اس کے خلاف ہے. تطبیق کے لیے دیکھیے سورۃ نازعات کی آیت نمبر 30. ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں استوا کے ضمن میں ارادہ کرنے اور متوجہ ہونے کا معنی رکھا گیا ہے، یعنی متوجہ ہونے کا معنی رکھا گیا ہے، کیونکہ اسے ایلا کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کی ہر چیز ہر انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے تحت اٹھانا ہوگا. یعنی کہ جو احکامات اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رولز اور ریگولیشنز رکھی ہیں اس کے اکارڈنگ ہمیں ان سے بینیفیشل حاصل کرنا پڑے گا. کہ جو حلال ہے، حلال اور حرام میں ہمیں تمیز جو ہوتی ہے، جو فرق ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم نے ہر چیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے. یہاں بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے. هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم. آیت نمبر 29 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں. وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے، یعنی انسان بعد میں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر فرمایا ہے. یعنی کہ اللہ کے بعد ہمیں کن پر ایمان لانا ہے؟ وہ فرشتوں پر ہیں. بخاری ایمان باب سوال جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ نیک انسانوں یا نیکی کی قوتوں کو فرشتے قرار دینا در حقیقت ان کے وجود سے انکار ہے. کہ جو بندہ نیک ہو، نیک خیالات کا ہو، نیکی کی راہ پر چلنے والا ہو، تو اس سے ہم فرشتہ نہیں کہہ سکتے. فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں، اور ہماری نیکی اور ہمارے جو ورچولی جو ہمارے ایکٹ ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ ایک انسان ہے وہ بہت ہی پاک، وہ بہت ہی زیادہ نیک ہے، تو ہم اسے یہ فرشتہ ہے، تو ہم اسے فرشتے کے ساتھ اس کی اسٹیٹ کے ساتھ ہم لوگ اس کو کیری کر دیں کہ نہیں یہ فرشتہ ہے، یہ نیک کام کرتا ہے.
تو فرشتے تو الگ ہیں. اللہ تعالیٰ جب اللہ یہ سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ کی تعریف کے بعد ہم فرشتوں کی تعریف کے بارے فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر دیا گیا. خلیفہ جو ایمان کے منافی ہیں، خلیفہ وہ ہیں جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے. یہ تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو. یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے. کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ پر موت آئے گی، نہ وہ غائب ہیں، نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے، بلکہ بقول ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومن یخلف بعضهم بعضاً کرنن بعد کرنن جلیلاً بعد جیل. یعنی خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسلاً بعد نسل ایک دوسرے کی جانشین بنیں گے. اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوع انسان ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد خون بہانا آدم علیہ السلام کا نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا. ابن کثیر میں ہے کہ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا؟ جواب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ دلیل اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا. فرشتوں کا سوال اعتراض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا. آگے آیت نمبر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.